सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद, मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा। अमेरिका में सरमायाकारी का हजम $1 खरब तक बढ़ाने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने की दरख्वास्त। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के करीब पहुंच गए। अजीम इत्तेहादी F-35 तैयारे खरीद कर यकीनन खुश होगा। सऊदी अरब के लिए जदीद चिप्स की मंजूरी पर भी काम कर रहे हैं। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे की उम्मीद का इजहार। बोले, ईरान भी चाहता है कोई मुआहदा हो, हम भी पूरी कोशिश करेंगे। 8 जंगें रुकवा चुका, भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, मैंने लड़ाई रुकवाई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 बरस बाद व्हाइट हाउस के मेहमान। सऊदी वली अहद का तारीखी दौरा अमरीका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, मुस्कुराहटों का तबादला, एक दूसरे से सरगोशियां। F-35 तैयारों की सलामी, बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमरीकी सदर ने सऊदी मेहमान को नई वॉक ऑफ फेम भी दिखाई। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन रियाज को F-35 तैयारे और 300 टैंक्स फरोख्त करेगा। को रखनी चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। इंस्टेंटली होना चाहिए, बीच में कोई गैप तो कथित तौर पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। भारत समेत दीगर ममालिक में ये ओहदा मौजूद है। शिकस्त खाने वाला भारत दोबारा सरहद पर हमला कर सकता है। इंडियन आर्मी चीफ के बयानात नजरअंदाज नहीं कर सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी में भी भारत मुलविस है। वो नहीं चाहता कि काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बेहतर हों। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका। पाकिस्तान 2 महाजों पर इंगेज हुआ तो फायदा भारत को होगा। अब्राहम अकॉर्ड में जाने का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को गजा से मुतालिक आलमी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। मुआरका हक में निशाने इबरत बनने के बाद भारत की अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। इंडियन आर्मी चीफ का एक तरफ पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर करने का दावा, दूसरी जानिब जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदने का ऐलान। असलहा खरीदने की बातें भारतीय फौज की कमज़ोर पेशावराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का इतराफ़। भारतीय आर्मी चीफ का मुतनाज़ात और कन्फ्यूज़न से भरा बयान बौखलाहट का सबूत। मुआरका हक में भारत की अस्करी कमजोरियां और बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी दिफाई ढांचे को लाग़िर साबित कर चुकी हैं। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। सदर ट्रंप जहां भी जाते हैं 7 भारतीय तैयारे गिरने का बता देते हैं। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के मजबूत भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जंग की तरह इसकी हर साजिश नाकाम होगी। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। कहा, 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान। बंद कमरों के बजाय अवाम के दरमियान फैसले करेंगे। पंजाब में फितना फैलाने वालों की फंडिंग बंद। कालादम जमात के ओहदेदारान के 23 अरब 40 करोड़ से जायद के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट्स और डिजिटल खाते ब्लॉक। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। दीगर सूबों में कार्रवाई के लिए विफाक को दरख्वास्त की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दे दिया। अमन व अमान से मुताल्लिक़ गैर मामूली इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर्स को वॉल चौकिंग पर पाबंदी के लिए मौसर इक़दामात और तमाम अजला में ड्रोन सर्विलेंस की हिदायत। असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा करने का भी फैसला। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने वाले 31 अफराद के खिलाफ FIRs कट गई। पंजाब में आइम्मा इकराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। शुरका को ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 39 खवारिज हलाक। बाजोड़ में 11 और बनू में 12 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 10 और शिमाली वजीरस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। बनू में बारूदी सुरंग तनसीब के दौरान फट गई, एक खारजी हलाक।
شاہین پہلے مارکے میں سرخرو، 3 ملکی T20 ٹورنامنٹ کا فاتحانہ آغاز، پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ راولپنڈی میں گرین شرٹس نے 148 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ فخر زمان کے 44، عثمان خان کے ناقابل شکست 37 رنز، بابر اعظم 0 پر آؤٹ۔ کپتان سلمان علی آغا بھی ناکام، محمد نواز کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 12 گیندوں پر 21 رنز کی جارحانہ اننگز، 2 وکٹیں بھی اڑائیں، میچ کے ہیرو قرار۔ پاور پلے میں بہتر بیٹنگ کرنا ہوگی، کپتان سلمان علی آغا کی گفتگو۔ وہ فائر مارے ڈرائیونگ سائڈ کے دروازے پہ اور بائک پہ وہ فوراً فائر کر کے بھاگ گیا۔ بعد میں ایس ایم ایس کیا اس نے کہ 50 لاکھ روپے کا، احمد علی مکسی کوئی نام بتایا ایس ایم ایس میں، اور 50 لاکھ روپے کا بندوبست کرو، یہ پکچر ہے، یہ ٹیلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے۔ کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے، نیو ٹاؤن ایم اے جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ، ملزمان نے کچھ دیر بعد فون کر کے 50 لاکھ روپے مانگ دیے۔ شو روم مالک کے مطابق دھمکیاں بھی دی گئیں۔ واقعے کے بعد تاجر خوفزدہ، تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، پولیس کی تحقیقات جاری۔ پشاور میں بھی بھتہ خور متحرک، پراپرٹی ڈیلر سے 3 کروڑ روپے طلب، تھانہ شاہپور میں مقدمہ درج، تحقیقات جاری۔ کراچی کے گلستان جوہر بھٹائی آباد میں کار پر فائرنگ، شوہر جاں بحق، بیوی شدید زخمی، اصغر کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار، پولیس کے مطابق سکھر سے تعلق رکھنے والا مقتول ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا تھا، دھوکہ دہی سمیت کئی مقدمات بھی درج تھے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گینگ پکڑا گیا، گرفتاری کے دوران فرار کی کوشش، دوسری منزل سے چھلانگ لگانے والا ملزم زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان نے اورنگی میں 4 افراد کو نشانہ بنایا تھا، برآمد ہونے والے گولیوں کے خول بھی میچ کر گئے۔ کراچی کی تینوں بڑی جماعتوں کے بڑوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، وزیر اعلیٰ سندھ سے اختیارات لے کر نچلی سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں، مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے 27ویں ترمیم کو ووٹ دیا، مصطفیٰ کمال کا موقف، مصطفیٰ کمال اپوزیشن کا حصہ، آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں مقامی حکومتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا جواب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو نظام پر قابض قرار دے دیا، شہری حقوق غصب کرنے کا الزام۔ ماسکو میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت اجلاس میں پاکستان کا پلیٹ فارم کے فعال کردار اور علاقائی تعاون پر زور، شنگھائی اسپرٹ کے بنیادی اصولوں سے وابستگی کا اعادہ، نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم سے بھی ملاقات، باہمی تعاون کے مزید فروغ، علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے، صدر کی علالت کے باعث اسپیکر قانون ساز اسمبلی نے حلف لیا، بلاول بھٹو زرداری سمیت سیاسی رہنماؤں کی شرکت، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش، نو منتخب وزیر اعظم کا اصلاحات کا اعلان، کہا صحت کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا فیصل ممتاز راٹھور سے رابطہ، نیک خواہشات کا اظہار، وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ، اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی شرکت، بیرسٹر گوہر بولے تمام سیاسی آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو سونپ دیا گیا، حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی بات کر رہی ہے، کوئی جج سیاسی نہیں ہوتا، اچھے ججز کو عدلیہ میں رہنا چاہیے۔ بانی اور بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، اڈیالہ جیل پہنچنے والے فیملی ممبران اور پارٹی رہنما حکام سے ناراض، فیکٹری ناکے کے قریب دھرنا، پولیس کی جانب سے تحویل میں لینے کے بعد واپسی کے لیے رضامند۔ اقوام متحدہ نے صدر ٹرمپ کے امن پلان کی توثیق کر دی، سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد منظور، پاکستان سمیت 13 اراکین کی حمایت، چین اور روس غیر حاضر رہے، بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی، عبوری سیٹ اپ، حماس سمیت مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح کرنا، امداد کی ترسیل اور تعمیر نو کے نکات شامل، فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے قرارداد کا بھرپور خیر مقدم، حماس نے بین الاقوامی افواج کی تعیناتی مسترد کر دی۔
اسرائیلی فوج کا لبنان میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 13 افراد شہید، متعدد زخمی۔ غزہ میں جارحیت، یلو لائن کے قریب فائرنگ، مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں صحافی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ اسرائیلی علاقے ہیبرون میں نامعلوم شخص نے گاڑی شہریوں پر چڑھا دی، چاقو سے بھی حملے، 1 شخص ہلاک، 3 زخمی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر، کلاؤڈ فلیئر میں تکنیکی خرابی کے باعث سوشل میڈیا ایپس بند، صارفین کو رابطوں میں مشکلات کا سامنا۔ پاکستان میں اہم اداروں کی ویب سائٹس غیر فعال، پی ٹی اے کے عالمی پلیٹ فارمز اور مقامی آپریٹر سے رابطے، صورتحال کی مسلسل نگرانی۔ پلاسٹک ریپرز اور پرانے کپڑے کا بطور ایندھن استعمال، چمڑا بھی جلائے جانے لگا۔ فیصل آباد کے صنعتی یونٹوں میں ممنوع اشیاء کا استعمال، اسموگ کے خلاف ایس او پیز کی دھجیاں، زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا، متعلقہ محکمے خاموش تماشائی۔ پاور گیم پر ہلچل، پاکستان کرکٹ میں نیا تنازع، 2 سابق کپتان آمنے سامنے، سرفراز احمد کو عہدہ کیوں دیا؟ اظہر علی پی سی بی سے ناراض، سلیکٹر اور ہیڈ آف ڈیولپمنٹ کا عہدہ چھوڑ دیا۔ بورڈ نے چند روز قبل چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان کو شاہینز اور انڈر 19 ٹیم کی ذمہ داریاں سونپی تھیں۔ پی سی بی، پی ایس ایل اور کرکٹرز پر جوا کمپنیوں سے وابستگی کا الزام، راشد لطیف کے خلاف تحقیقات شروع۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے سابق کپتان کو تحقیقات کے لیے طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق راشد لطیف الزامات ثابت نہ کر سکے، مقررہ تاریخ تک ٹھوس جواب نہ دینے کی صورت میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں پاکستان کو پہلے گولڈ میڈل کی تلاش، ریاض میں جاری ایونٹ میں جاولن تھرو کا ایونٹ آج ہوگا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ان ایکشن ہوں گے، قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ اور پاکستان کے اسجد اقبال سنوکر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ مسقط میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں پاکستانی کویس نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ اسجد نے سابق عالمی چیمپئن کو 4-0 سے شکست دی۔ دونوں کھلاڑیوں نے میچ کے بعد مصافحہ بھی کیا۔